السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سبزہ شیر کی خوراک نہیں ہے، اور بالکل اسی طرح گائے گوشت نہیں کھاتی، لہٰذا اس کی مخلوقات کی علیحدہ علیحدہ کلاسز ہیں۔ آپ سب کو ایک جگہ باندھنے کی کوشش مت کریں، یہاں تک کہ انسانوں کی بھی الگ الگ کلاسیں ہیں، آپ سب کو ایک ہی چیز پر نہیں لا سکتے۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی بڑی ہوئی خواہشات کو ترک کر دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے 3 سٹیپس رکھے ہیں، اور یہ ترتیب وار ہی ہو سکتے ہیں، جیسا کسی مکان کی تعمیر کے لیے پہلے بنیاد، پھر دیواریں اور پھر چھت بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اس تقویٰ کی بنیاد یؤمنون بالغیب ہے۔ اسی پہلے درجے میں انسانوں کی تقسیم مکمل ہو جائے گی۔ یؤمنون بالغیب جو ہے، اس میں 5 چیزیں ہیں جو غیب ہیں۔ سب سے پہلے ذات الہٰ، دوسرے نمبر پر فرشتے، تیسرے نمبر پر قیامت، چوتھے پر جنت، اور 5ویں نمبر پر جہنم۔ بس اسی میں انسانوں کی سب سے پہلی کلاس، جسے ہم سمجھنے کے لیے الٹرا جینیس کلاس کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں ادراک اور احساس کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ان کو دیگر کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ اس کی بارگاہ میں بطور محب جاتے ہیں، بھکاری بن کر نہیں جاتے، وہاں اپنے ایسے سوالات نہیں رکھتے جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، وہاں صرف اس کی ذات سے ہی مانگا جاتا ہے، اور وہ تقاضے اکثر اوقات اسی ذات کے متعلق ہوتے ہیں۔ دوسری کلاس وہ ہے جسے عقل والے لوگ کہتے ہیں، شعور والے لوگ کہا جاتا ہے، یعقلون یشعرون کا مخاطب ہیں۔ ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے عقلی پیمانے پر کچھ مواد ملے گا تو اس پر یقین لے آئیں گے، پھر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ دوسری کلاس ہے۔ تیسری کلاس وہ ہے جو نہایت سمجھدار ہے اور ہمیشہ انجام پر نظر رکھتی ہے، اور تیسرا غیب خاص طور پہ انہی کے لیے ہے، قیامت، کیونکہ انسان کہیں نہ کہیں جا کر اپنے آپ کو سنوارے گا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ قیامت کی سختیوں کے نظر سے، اس دن حضوری کے خوف سے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے نامہ اعمال کے خوف سے اپنے آپ کو سنواریں گے۔ تو یہ لوگ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو مستعد رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان لوگوں پر۔ اور 5ویں کلاس جو ہے، یہ بیسک انسان ہے، یعنی انسان بسیط ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں پہلے والی 4 منزلوں میں سے کسی میں نہیں اٹک سکے، تو پھر ان کو جہنم کا خوف ہے۔ تو اس وجہ سے کئی لوگ نیکی پر آ جائیں گے، برائی سے باز آ جائیں گے، ظلم سے باز آ جائیں گے، اس لیے ان لوگوں کو انسان بسیط کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک انسان کی زندگی کو تجزیہ کریں تو وہ زندگی کے مختلف ادوار میں ہو سکتا ہے انہی 5 منزلوں میں سے وقتاً فوقتاً گزرتا رہا ہو، اور آخر کار وہ ایک منزل پر ضرور ہوگا، اور یہی تدریجی شعور ہے، یہی منزل بمنزل عقل ہے۔ یہ محبان نبی الحبیب کی جو 5th کلاس ہے، سب سے لوور کلاس ہے، ان کے لیے بھی بشارت ہے کہ وہ آخر کار جہنم سے نجات پالیں گے، اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ نہایت مسرور ہوں گے۔ بالکل اس سے اوپر والی کلاس جو ہے، جن کو جنت عطا کر دی گئی ہوگی، وہ جنت میں اس قدر مسرور ہوں گے کہ ان کی خوشی دیدنی ہوگی، اور ان کی دل خوش ہو جائیں گے، اور وہ اپنے آپ کو بڑے مسرور پائیں گے۔ اور جو اس سے اوپر والی کلاس ہے، ان کو قیامت کی سختیوں سے حفاظت کے ساتھ گزار لیا جائے گا،
اور وہ آخر کار جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کے بھی اعلیٰ مقام پر قیام کریں گے، اور ان کو بشارت دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوا اور تمہیں یہ انعام دیا گیا۔ اور درجہ دوم والے وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کا نہ خوف ہوگا نہ کسی چیز کا ملال ہوگا، اور ان کو قیامت تو ایسی ہی ہوگی جیسے ان پر کوئی سختی گزری ہی نہ ہو، اور اس کے بعد جنت کے بھی اس درجہ میں فائز ہوں گے کہ جنت النعیم ان کا مقدر ٹھہرے گی، جہاں ان کے لیے خاص قسم کے مشروبات جن میں بہترین خوشبوئیں شامل ہوں گی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور باقی بھی جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور انعامات ان پر نازل کیے جائیں گے۔ اور کلاس 1 کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو طلب کیا، ان کی رضا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تھی، ان کی طلب اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے تھی، فکر اس ذات کے لیے تھا، عبادات اس ذات کے لیے تھیں، اس کے سوا ان کا مطمع نظر چاروں درجوں میں سے کسی پر نہیں تھا۔ تو قیامت کے دن ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ اپنا آپ ہر روز کا حساب چکتا کریں۔ جو آجر اپنے شام کا تمام حساب اپنے مالک کو پیش کر دیں اور اس پہ مہر ثبت ہو جائے کہ تو نے پیش کر دیا، تو پھر مہینے کے اختتام پر اسے حساب نہیں لیا جائے گا، لہٰذا وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں پر ان کو تمام اعلیٰ نعمتیں میسر ہوں گی جن کی لوگ آرزو کرتے ہوں گے، جن کو پا کر لوگ خوش ہو گئے ہوں گے، اور مزید لوگوں کی آرزو اس سے آگے نہیں جائے گی، مگر یہ لوگ وہاں بھی خاص قسم کا اضطراب رکھتے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا تو پھر طلب وہی ہوگی کہ ہم ذات الہٰ کی دیدار کے طلبگار ہیں، اور پھر اللہ کریم ان کو اپنے خاص احسان سے اپنی ضیافت میں شامل فرمائیں گے، اور اپنے دیدار سے ان کو عزت، فرحت اور سکون عطا فرما دیں گے۔ جب آپ اس یؤمنون بالغیب کی منزل پر پہنچ جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین آ جائے گا، اس کا تعارف آ جائے گا، پھر آپ کو یہ ادراک بھی حاصل ہوگا کہ وہ مالک و مختار جو آپ کی مٹی کے ذرے سے لے کر ستاروں تک کا خالق ہے، مہو کہکشاں کا مالک ہے، کائناتوں کو پیدا کرنے والا ہے، سمندروں کے اندر، گہرائیوں کے اندر ہر چیز کا خالق ہے، تمام میکانزم کو تخلیق کرنے والا ہے، حتیٰ کہ ہر ذیحیات کے اندر جو خلیات ہیں ان کے اندر اپنی ایک زندگی بخشنے والا ہے، اور اس کے اندر انتہائی باریکی کے ساتھ ہر چیز کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب کی تکمیل کے بعد آپ یقیمون الصلاۃ کی منزل پر پہنچیں گے، تب آپ اپنی نماز کو قائم کر پائیں گے، تب اس نماز سے آپ لطف اندوز ہو سکیں گے جس کی عام لوگ آرزو کر سکتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے۔ تو تعارف کے بغیر نمازیں کیا معنی رکھتی ہیں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے عبادات سے پہلے جس کی عبادت کرنی ہے اس کا تعارف ضروری ہے، اس پر یقین ضروری ہے، اس پر ایمان کامل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے سورج نکلے تو دعا، سورج غروب ہو تو دعا، آئینہ دیکھیں تو دعا، بارش آئے، آندھی آئے، ہر حال میں دعا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر ہونا۔ یہ ہے اس کا نتیجہ جو تعارف حاصل ہوا تھا، یہ ہے اس کا حاصل جو اس نے اپنے کرم سے آپ کے اوپر راز آشکارا کیا تھا۔ اور تقویٰ کا آخری حصہ یعنی ینفقون کے درجے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ اب مال جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہو گیا، یقین آ گیا، ایمان کامل سے آپ بہرور ہو چکے، تو پھر تو آپ کی کمائی کیسی ہوگی یہ سب جانتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہوں گے، تو پھر آپ کی کیسی کمائی ہوگی۔ ایسی کمائی میں سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ کیسے راضی ہوگا، یہ عام انسان ادراک اور احساس نہیں کر سکتا۔
جب تقویٰ کی یہ منزل حاصل ہو جائے، جب لوگ متقی ہو جائیں، تو پھر قرآن اسے کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کا یہ درجہ خاص ہے اور ان میں سے ایک خاص طبقہ صالحین کہلاتا ہے، اور یہ صالحین کی مجلس میں بیٹھنا کمال درجے کی خوش بختی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنے سے لوگوں کے دل منور ہو جاتے ہیں، انسانوں کے باطن پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ان کی فکر صالح ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجز متصل رہنے لگ جاتے، وگرنہ اسی قرآن سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور اسی سے گمراہی کو بھی لوگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر ہمارے نفس شر سے پاکیزہ ہو گئے ہوں تو پھر یقیناً انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ بصدقہ نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرما اور ہمیں اپنی معرفت سے نواز دے تاکہ ہم تیرے لیے مخلص ہو سکیں۔